بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ہارون صاحب کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. اور پروگرام میں ہم خوش آمدید کہیں گے. اب کی بار اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان جو دوریاں کیا ختم ہو پائیں گی یا پھر نہیں, یا پھر مطالبات کے مزید ٹوکرے پاکستان کے اوپر لاد دیے جائیں گے کہ ان کا بوجھ اٹھایا جائے. امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن 2 روزہ دورے پر پاکستان میں موجود ہیں. اس پہ ہارون صاحب کا تجزیہ لیں گے کہ کیا ملاقاتیں رہیں, کیا مزید ملاقاتیں ہو سکتی ہیں اور اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ قومی احتساب ترمیمی آرڈیننس 2021 جاری کر دیا گیا. ایسی کیا تبدیلیاں اس آرڈیننس کے اندر کی گئی ہیں کہ اپوزیشن اسے عدلیہ پر حملے اور اس کے ساتھ ساتھ کالا قانون کے مترادف قرار دے رہی ہے. اصل میں خطرہ اس آرڈیننس کے ساتھ کس کو ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. سیاست کی جب بات ہوگی, الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اس کے اوپر تحفظات, بلوچستان کے سیاسی بحران کا کیا کوئی حل نکلے گا یا پھر نہیں, اور کھیل کے میدان سے کچھ اچھی خبریں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. ہارون صاحب, خبریں تو بہت ساری ہیں. اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان کب ختم ہوں گی, یہ خبر پہلے مجھے کبھی بھی نہیں ختم, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کا وقت گزر گیا. امریکہ نے وہ قیمتی وقت کھو دیا. امریکہ جو کچھ چاہتا ہے پاکستان سے وہ پاکستان نہیں کر سکتا. پاکستان جو کچھ امریکہ سے چاہتا ہے وہ امریکہ نہیں کر سکتا. امریکہ بھارت کا, امریکہ کا چیلنج کیا ہے؟ چائنا کے خلاف ان کا جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے, تصویراتی حلیف جسے اردو میں کہتے ہیں, کافی مشکل لفظ ہے تصویراتی حلیف, کوئی ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے کسی دن اس کا, کوئی سادہ سا, تو وہ نہیں مان سکتا. پھر یہ ہے کہ گاؤں کا ایک چھوٹا سا کاشتکار ہے, اس کے کنویں پہ, اس کی زمین پہ جاگیردار نے قبضہ کر لیا. 18 دن قبضہ رہا, ایک دن جوتے مار کے اس نے نکال دیا. تو اب خفت ختم ہوتے ہوتے ہی ہوگی نا. تعلقات میں اگر کچھ بہتری آئے گی تو کچھ وقت کے بعد آئے گی. آج تو جتنی گفتگو ہوئی رسمی ہوئی, اور در حقیقت اس کے وہ معنی ہی نہیں تھے جو اس نے کہا. مثلاً اس نے کہا کہ ہر عمران خان سے فون پہ بات کیوں نہیں ہوئی, کہ دنیا کا ہر ملک ان سے بات کرنا چاہتا ہے. پھر کہا تقریباً ہر ملک, پھر کہا نہیں تقریباً ہر ملک نہیں, بہت سے ملک بات کرنا چاہتے ہیں. یہ کوئی ڈپلومیٹ, سیزن ڈپلومیٹ اس طرح بات کرتا ہے. لیکن کہتے ہیں پاکستان کی انسلٹ ہے, اتنا امپورٹنٹ دورہ تھا مگر کسی اہم شخصیت کو نہیں بھیجا. وینڈی شرمن پہ بھی نہیں, وہ تو ظاہر ہے ڈائریکٹر جنرل امریکہ جو ڈیسک کا جو اس کا گولڈ شولڈر کیا نا, انہوں نے بھی کیا, ہم نے بھی کیا. اس نے جو انڈیا میں کہہ دیا کہ جی محدود تعلقات چاہتے ہیں, جب محدود ہے تو محدود ہی صحیح. او بھائی, انہوں نے کہا پاکستان نے انخلا میں بڑی مدد کی. پاکستان نے بھی کہا کہ امریکیوں نے جو ہے ویکسین فراہم کی. مطلب 2 آدمیوں جھگڑا جائیداد کا ہے, میرے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا. وہ کہہ رہے بھائی چائے بڑی اچھی پلائی, اس نے بسکٹ بڑے اچھے کھلائے. وہ کہہ رہا جی بڑی مہربانی کی, انہوں نے خود چل کر میرے گھر پہ تشریف لایا. اصل ایشو پہ بات نہیں ہوئی. بات کس چیز پہ ہوئی؟ صرف افغانستان پہ. ٹھیک ہے. اور فارن آفس نے تجویز لکھ کے بھیجی, لکھ کے وزیر اعظم کو کہ مل لیں. عمران خان صاحب مل لیں. اچھا, فارن آفس نے لکھ کے بھیجا. پھر اس نے کیا کہا؟ میں نہیں ملتا. اشارہ بڑا اچھا آپ کر رہے ہیں ہارون صاحب. خان صاحب ایسے اشارہ کرتے ہیں. وہ نہیں کرتا, میں تو کرتا ہوں نا. اس نے کہا نہیں, کہا جاتا ہے کہ ہی ٹاک ٹو اپنا معید یوسف اینڈ فارن منسٹر قریشی صاحب. ملاقات کس سے عام تھی؟ معید یوسف سے مشورے کی تو اہمیت ہے. تو فارن آفس منسٹر نے تو وہی کہنا تھا جو عمران خان سننا چاہتا ہے. معید یوسف تو وہ بات بھی کہہ سکتا ہے جو وزیر اعظم نہ سننا چاہتا ہو. آپ کا مطلب ہے معید یوسف کے ساتھ ملاقات زیادہ اہم ہے قریشی صاحب سے؟ ظاہر ہے, معید یوسف تو انٹرنیشنل معاملات کو سمجھتا ہے. تو وہ بھی ملک کے وزیر خارجہ ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے وزیر خارجہ؟ اگر میں باورچی بن جاؤں تو میں ذاکر شیف کا مقابلہ کرنے لگوں گا. جو ملتان کی سیاست ہے, آدمی کے سر میں 3 دماغ نہیں ہوتے. ملتان کی سیاست بھی کرنی ہے, پارٹی کی سیاست بھی کرنی ہے, اپنے ایم پی اے کو بھی نااہل کرانا ہے, انڈیپینڈنٹ کو جو جس نے اسے ہرا دیا تھا, اور وزارت خارجہ بھی چلانی ہے. وہ ہے ہی نہیں, وہ مٹیریل ہی نہیں ہے وزیر خارجہ کا. ٹھیک ہے نا. یہی تو خان صاحب کے کمالات ہیں. عثمان بزدار وزیر اعظم وزیر اعلیٰ ہو جاتا ہے, وہ عبدالقیوم نیازی وزیر اعظم ہوتا ہے. نیازی اس کا تخلص ہے. اور جناب علی چوہان وزیر اطلاعات ہو جاتا ہے. ڈاکٹر فردوس. ویسے چوہان صاحب سے خبریں واپس لے لیا انہوں نے عہدہ؟ وہ لے لیا, اس سے کیا ہوتا, پھر دے دیں گے آپ کا مطلب؟ اس سے کیا ہوتا چلے بحث اسی طرح چلی جائے گی. وینڈی شرمن پہ اس سے ہوتا کیا واپس لے, اس کو ہٹا دیا؟ جی ہٹا دیا. آپ کو بتایا نہیں تھا ہماری بات پہ تو آپ کو کوئی گھر کی مرغی دال برابر ہے. آپ کو بتایا تھا زیادہ دن نہیں چلے گا. ٹھیک ہے,
کیونکہ وہ مٹیریل نہیں ہے. بھائی خان صاحب تو اس آدمی کو بناتے ہیں کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے. وہ آپ کا سندھ کے گورنر کا کیا نام ہے؟ لگتا ہے عمران اسماعیل. وہ پختونخوا کا گورنر کون ہے؟ ہارون صاحب آپ پوسٹ مارٹم نہ کیا کریں. وہ اور میں کیا کیا کروں؟ میں تنخواہ اسی کی لیتا ہوں, پوسٹ مارٹم غور و فکر کی, اچھا سوچ بچار کی. پاکستان کا کبھی خان موقف صاحب کیا بھی ہے؟ یہ مانتے تھے کہ بھئی یہ صحیح مشورہ دیتا ہے, اور بھی بہت سے لوگ اب مانتے دیگر تھے. مشیران ان کے ارد گرد ہیں ہارون صاحب. اور مجھے کیا اس کا مشیر بننے کی ضرورت ہے؟ اخبار نویس جو ہے وہ بادشاہ کے بھی برابر ہوتا ہے, کلرک کے بھی درست برابر بات ہے. ہوتا ہے. پاکستان کا موقف کیا ہے ہارون صاحب وینڈی شرمن کے اس دورے پہ اور جو سٹیٹمنٹ ہے؟ پاکستان کا کیا موقف ہے؟ پاکستان کہتا ہے کہ بھائی افغانستان کو وہ ان کو سفارتی طور پہ شہر نہ تسلیم کرو, وہاں بدلہ یہ ہے کہ تمہارے مستقل مفادات کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ رابطہ رکھو, وہاں بھوک ہے, یہ ہے, اسٹیبلٹی آئے گی تو بہتری ہوگی نا. پاکستان فی الجملہ جو یہ الفاظ شاید نہ استعمال کیے ہوں, یہ کہتا ہے بھائی انڈیا کی نظر سے نہ دیکھو. بنیے کو ملا اقتدار 1400 سال کے بعد, 1400 سال نہیں 1000 سال کے بعد اقتدار ملا ہے. اور وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے, بھوکے جٹ پیالہ لبا پانی پی پی افرے. ایک بھوکے کو پیالہ مل گیا, وہ پانی پی پی کے پاگل ہو گیا. اور وہ تو دیکھ رہے تھے خواب سینٹرل ایشیا تک رسائی کا, تاجکستان میں اڈا لے لیا. جی تاجکستان میں اڈا مودی صاحب آپ نے کرنا کیا ہے؟ کس پہ حملہ کرنا ہے تاجکستان سے؟ مطلب دماغ خراب ہے نا. وہ گاندھی نے اور نہرو نے ان کا دماغ خراب کیا نا. گریٹ انڈیا, مادر انڈیا. انڈیا تو کبھی متحد تھا ہی نہیں, اس کو تو مسلمانوں نے متحد کیا, پھر انگریزوں نے متحد رکھا. ٹھیک ہے, انڈیا میں تو راجواڑے 3000 سال پہلے ہیں. وہ میرے چچا کے, ماموں کے, تایا کے, پھوپھا کے پڑوسی جو تھے وہ ہمارے بڑے ایک عظیم جنرل تھے. وہ 3000 سال پہلے, ایران 2000 سال پہلے سپر پاور تھا. ٹھیک ہے, روم 1400 سال پہلے سپر پاور تھا. ایران 1400 سال پہلے تک سپر پاور رہا, 2000 سال پہلے بن گیا تھا. نوشیروان عدل کے زمانے میں سپر پاور ہو چکا تھا. ایک آدمی تھا وہ نوشیروان کے زمانے میں تھا, اور اس کی حضرت خالد بن ولید سے ملاقات ہوئی تھی, پر کبھی آپ کو بتاؤں گا. 200 سال وزن درا. ٹھیک ہے, اچھا ہاں. وہ کہتا تھا, اس نے کہا, خالد بن ولید نے کہا تم نے زندگی میں جناب خالد بن ولید کون سی زندگی میں عجیب چیز دیکھی؟ اس نے کہا میں نے یہ عجیب چیز دیکھی کہ ایک عورت نے یہاں سے وہاں تک سفر کیا اور اسے کسی چیز کا ڈر نہیں تھا. تو وہ اس پہ وہ مسکرائے کہ بھئی ہم نے تو یہ کر دکھایا ہے. نوشیروان عدل نے جو کچھ ایک محدود علاقے میں کیا تھا, ہم نے تو آدھی دنیا میں کر دیا. صحیح ہے. پاکستان نے بھی ہارون صاحب اپنی سطح پہ بڑا کام کیا ہے, مگر واشنگٹن کے سفارت خانے کو ڈانٹ کیوں پڑی ہے, یہ بھی تو ذرا بریک کریں نا. واشنگٹن کے سفارت خانے کو اس لیے ڈانٹ پڑی ہے کہ ساری ہماری ٹاپ کی لیڈرشپ, اس میں کوئی استثناء نہیں ہے, سب ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں, کسی میں دم خمی نہیں ہے. یہاں اب میں اس کو مثال دیتا ہوں, یہاں کوئی محمد علی جناح جیسا لیڈر ہوتا ہے تو ملتا جلتا, ویسا تو ہو سکتا ہی نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ ایکسیپشن کے طور پہ بڑے آدمی پیدا کرتا ہے. حفظ اسرار کا فطرت کو ہے سودا ایسا, رازداں پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا. یہ شیکسپیئر کے بارے میں کہا تھا. کبھی کبھی کوئی شیکسپیئر پیدا ہوتا ہے, کبھی کبھی کوئی قائد اعظم پیدا ہوتا ہے, کبھی کوئی غالب پیدا ہوتا ہے, کبھی کوئی دستوسکی پیدا ہوتا ہے. ادب کی دنیا میں, سیاست میں, بزنس میں روز روز نہیں بڑے لوگ پیدا ہوتے. وہ ہوتا پاکستان کے سامنے تو اپرچونٹیز کی ایک قطار در قطار اپرچونٹیز ہیں. افغانستان میں انڈیا ذلیل و خوار ہوا, وسط ایشیا کے لیے راستہ ہے. امریکہ کا مسئلہ کیا ہے؟ چین کے لیے اس کو تصویراتی حلیف چاہیے. آج میں آپ کو خبر دیتا ہوں جس کے بارے میں 99% مجھے یقین ہے کہ اس کی تصدیق ہوگی. 100% تو اس لیے کہ بھئی یہ سورسز نے مجھے بتایا ہے اور بیرون ملک سورسز نے بتایا. ایسی کیا خبر ہے؟ ایسی کیا خبر ہے؟ پہلے کبھی میں نے آپ کو کبھی کوئی بڑی خبر نہیں دی. آپ ہمیشہ بڑی خبر دیتے ہیں, مگر بیرون ملک سے کون سی آپ کے پاس خبر آئی ہے؟ بیرون ملک بھی رابطے ہیں کہ اخبار نویسوں کے کیا رابطے نہیں ہوتے؟ ہمارے اخبار نویس باہر جا کے شامل نہیں ہوئے. تجسس بڑھا رہے ہیں آپ. امریکہ چاہتا ہے انڈیا سے, اس نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں, نارتھ ویسٹ انڈیا کا ہے جو مقبوضہ کشمیر کے سوا اور کوئی علاقہ نہیں ہو سکتا, اور لداخ کے سوا اڈے بنانے کی اجازت دی جائے. پاکستان سے وہ کہہ رہے ہیں فضائی ایکسس دی جائے,
और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि तालिबान पे मिसाइल नहीं बरसाने, तालिबान से तो सुलह करनी फाइनली, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, वियतनाम से की थी ना, वियतनाम से निकले थे तो सुलह ही करनी पड़ती है ना आखिर में। तो मिसाइल किस अल कायदा, दाइश, टीटीपी, और इस इम्कान को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की अगर सारी शर्तें मान लें, वो शर्तें सख्त होगी तो ये इजाज़त दे दी जाए। लेकिन मतलब ये है कि अभी बर्फ़ नहीं पिघली है। खान साहब ने कहा कोई मुलाकात नहीं, बाजवा साहब से होगी उनकी मुलाकात जाने से पहले। बाजवा साहब से होगी? हाँ, बाजवा साहब से, यानी अस्करी क़यादत से होगी फिर मुलाकात। कुछ अहम मामलात आएंगे ज़रा गौर। अहम मामला तो आपको बता दिया, मामलात क्या। देखिए वो कहते हैं चीन के साथ ताल्लुकात महदूद करें, पाकिस्तान कर सकता ही नहीं है। पाकिस्तान में तो इन्वेस्टमेंट ही अब चीन की हो रही है, इम्पैक्ट तो स्लो हुआ है और प्रोसेस स्लो हुआ है, इसलिए कि यहाँ अमेरिका की कितनी लॉबीज हैं। नजम सेठी एंड कंपनी धमकियाँ अखबार में धमकियाँ देते हैं, वो अमेरिका दो, अमेरिका अल्लाह ताला है। अमेरिका जूते खा के निकला है अफगानिस्तान से, अमेरिका पसपा है। वो मौलाना जफर अली खान ने कहा था जिस ज़माने में हिटलर फतवा हासिल कर रहा था, ये झूठी खबरें, झूठे अखबार भी, जाली अखबार भी छापते थे। कदम जर्मन का बढ़ता है, फतह इंग्लिश की होती है। ओ भाई अब चीन है, देखिए ना, उसने कहा, ईरान के बादशाह ने पूछा अपना उससे, हुमायूं ने पूछा तुम्हारा बादशाह बड़ा है? हुमायूं कौन था? हुमायूं बादशाह किसका बेटा था? हारून साहब माजरत बाबर का। उसने पूछा तुम्हारा बादशाह बड़ा है ये या मैं बड़ा हूँ? उसने कहा आप बद्र हैं, वो हिलाल है। अब क्या मुकाबला, वो गया, उसने वो ईरानी बादशाह ने कहा वो तो हमारे शायर है, अच्छा दरबारी शायर हो गए, तू उसको बद्र कहा, मुझे हिलाल कहा। उसने कहा बद्र घटता है, हिलाल बढ़ता है। शायर तो आपको पता है ना, वो तारीफों के पुल फिर बांध देते तो वो पाकिस्तान के मफादात चीन से वाबस्ता हैं। अशरों तक पाकिस्तान के ताल्लुकात ये थे कि पाकिस्तानी सदर की आपने तस्वीर देखी, यूं कहा कि जॉनसन की गाल थपथपा रहा है। पाकिस्तान के सदर अमेरिकी सदर के गाल थपथपा, एयरपोर्ट पे लेने के लिए आते थे। क्या मतलब आरिफ अलवी साहब की अहमियत कम समझ रहे हैं आप? हैं? आरिफ अलवी साहब की अहमियत कम समझते हैं आप? माशाल्लाह, ये क्या सवाल किया है। इसमें मैं अभी प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आपको 1000 रुपये इनाम दूंगा नकद। आरिफ अलवी बेचारा क्या डेंटिस्ट, सदर है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, डेंटिस्ट, जिसने कहा कि सारी दुनिया को इमरान खान की बात कर लेनी चाहिए। इमरान खान जिसे न पॉलिटिक्स का कोई पता न इकोनॉमी का पता है, जो इसलिए हुकूमत कर रहा है। इमरान खान जिस गली में रहता है उसमें गंदगी कम नहीं है, लेकिन जिस गली में जरदारी और नवाज शरीफ रहते हैं उसमें इतना तफुन है कि उससे गुजरा ही नहीं जा सकता। इमरान खान बाय डिफ़ॉल्ट हुक्मरान है। वो इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं नवाज शरीफ के, ये सीधे बजट में से ही पैसे निकाल लेते हैं। जरदारी 70,000 बोरियां चूहे खा गए, थर वालों को पानी नहीं देते। तो इमरान खान तो बेचारा बाय डिफ़ॉल्ट हुक्मरान है, एक दफ़ा जैनवन भी बन सकता है। फिर वो नुस्खा आखिर में पूछेगा बताऊंगा। चले मैं लिख लेती हूँ, नुस्खा पूछना बड़ा ज़रूरी है। आपने कहा कि मिसाइल बरसाए जाएंगे अलकायदा पे, दाइश पे। हारून साहब आपको याद होगा ये ऑप्शन रखे जाते हैं, नॉट नेसेसरीली, ठीक है, लेकिन नॉट नेसेसरीली। लेकिन हारून साहब आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले उन्होंने अटैक किया था एक घर के ऊपर कि यहाँ पर उन्हें अलकायदा और दाइश के हवाले से कुछ खबरें मौसूल हुई थी, मगर आम लोग मरे, जिसके बाद अमेरिका ने वो एक दूसरा मौजू है, एक दूसरा मौजू है कि वो गलत असेसमेंट हो जाती है, वो दूसरा मौजू। ठीक है, चलिए अफगानिस्तान के अंदर जो करंट और बेरहम होते हैं ना ये लोग, बेरहम बहुत होते हैं, इनके दिल पत्थर के होते हैं, इन्हें जान की कीमत और उस अंदाजा नहीं होता। अफगानिस्तान के अंदाजा नहीं, एहसास नहीं होता, दर्द नहीं होता, शर्म नहीं होती, हया नहीं होती, सियासत में इन चीज़ों का कोई काम नहीं। अफगानिस्तान के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है हारून साहब, उसने कई चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तालिबान की गवर्नमेंट के ऊपर, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर, और मुल्क उनके काबू में नहीं है। दीगर दुनिया आलमी को वो तो काबू, देखे ना, वो कल आए हैं, उनके पास कोई फौज ही नहीं है, फौज भाग गई। पुलिस वालों का हाल आपको बताया था कि हर गाड़ी को रोक लेते थे बड़ी को कि ये सरकारी गाड़ी है। हाँ जी, तुम क्यों चला रहे हो भाई अपना कमीज शलवार पहन के? हाँ जी, सरकारी गाड़ी है तो दो तालिबान को वापस करो।
تو ابھی نہ پولیس ہے ان کے پاس، نہ فوج ہے، نہ کوئی ان کے پاس ٹرینڈ لوگ ہیں. ٹرینڈ لوگ ملک سے بھاگ گئے. حکمران طبقہ تو بھاگ گیا. وہ تو بیٹھ کے ٹرینڈ چلا رہے ہیں باہر جو بھاگ گئے. سینکشن پاکستان پہ پابندیاں لگاؤ. طالبان تو یہ تو ٹھیک ہے کہ بھائی ان کا کنٹرول نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتے کام. انہوں نے جب وہ امریکہ سے لڑ رہے تھے انہوں نے اس وقت مساجد میں دھماکے نہیں کیے. یہ شیعہ مسجد تھی. اس میں دھماکہ کون کر سکتا ہے؟ اس میں القاعدہ کر سکتی ہے، اس میں داعش کر سکتی ہے. اور ان دونوں میں پینیٹریشن بہت آسان ہے. موسٹ پروبیبلی یہ انڈیا ہے، موسٹ پروبیبلی. باقی تو تحقیقات ہوگی. امریکہ کو اگر پتہ بھی ہوگا تو نہیں بتائے گا، برطانیہ کو پتہ بھی ہوگا تو نہیں بتائے گا. اس کی وجہ کیا؟ انڈیا کے وہ ان قریبی کے ہیں، ہمدرد ہیں، حامی ہیں. وہ را کا ایجنٹ جو لندن میں بیٹھا ہوا یہاں قتل عام کرا رہا تھا تو وہ اس کو روکتے تھے. اگر وہ اس کو روکنا چاہتے ایک کانسٹیبل بھیجنا تھا اس کے پاس. ابھی بھی پناہ میں ہے وہ تو ان کے، ابھی بھی پناہ میں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب ایران کے ساتھ پھر تعلقات بڑے خراب نہیں ہو جائیں گے افغانستان کو لے کر؟ ایران از انڈرسٹینڈڈ ویری پنشیر والا معاملہ بھی تو ایسے نو ایران از انڈرسٹینڈ. کوئی ایسی بات نہیں. نیا انیشیٹو لانچ کیا ہونا چاہیے. وہ سمجھتے ہیں افغانستان میں امن ہوگا. پاکستان جانتا ہے، چین جانتا ہے، ایران جانتا ہے، سینٹرل ایشیا کی ریاستیں جانتی ہے، روس جانتا ہے کہ وہاں امن ہوگا تو ہمارے ہاں بھی امن ہوگا، ورنہ وہاں امن نہیں ہوگا تو ان سارے علاقوں میں گڑبڑ ہوگی. ایرانی بالکل یہ حماقت نہیں کریں. ایرانی لیڈرشپ کافی میچور ہے، تجربہ کار ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، وہ بات چیت کریں گے اپنے حامیوں کو بچانے کے لیے جن کے لیے ان کا سافٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. ہارون صاحب نیب کی طرف جاؤں گی مگر ایک آخری سوال. وینڈی شرمن صاحبہ کے اس دورے سے پاکستان کو کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. آپ تو ساری امیدیں ختم کر رہے ہیں. امیدیں کیا؟ کس چیز کی امیدیں ہیں؟ امیدیں ان سے کس بات کی؟ ساڑھے معاملہ لگتے ہیں امیدیں. کیا امید ہے؟ وہ ان کی پرائیورٹی انڈیا ہے. وہ وقت جب گزر جائے گا ایک دن انہیں احساس ہو گیا. 2009 میں جنرل کیانی نے کہا کہ واپس چلے جائیں، اس میں بہتری ہے، فوج بن نہیں سکتی، قبائلی معاشرہ ہے. قبائلی معاشرہ ایک ہسٹوریکل پروسیس میں جدید معاشرے میں بنتا ہے. یہاں کبھی کسی کو کچھ ملا ہی نہیں. یہ نہیں مجھے پتا انہوں نے کبھی یہ کہا یا نہیں کہا. بہرحال ہم تو لکھتے رہے کہ یہاں تو کبھی کسی کو کچھ ملا ہی نہیں. ہسٹورین کہتے ہیں نا، ٹائم بھی کہتا ہے نا کہ عراق میں اور افغانستان سے کسی کو کیا ملنا ہے؟ خراسانی سے کہتے تھے اس کو کیا ملنا ہے. اس کو خراسان ویسے بڑا تھا، اس میں کچھ ایرانی علاقہ بھی تھا، پاکستان کا کچھ علاقہ بھی شامل تھا. تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا. جو طاقت کا غرور ہوتا ہے نا، وزیرستان کی سرحد پہ کھڑے تھے گاندھی جی، کیسے مسکین بنے پھرتے تھے. کسی نے کہا یہ ہے پاکستان ہندوستان اور افغانستان کی سرحد. انہوں نے کہا ہندوستان بامیان تک ہے. طاقت کے نشے سے بڑا کوئی نشہ نہیں. طاقت کے نشے اور غرور کی بات کر رہے ہیں. اپوزیشن کہتی ہے عمران خان صاحب کو بھی اپنی طاقت اور اقتدار کا نشہ اور غرور ہے، اور یہ جو قانون لے کے آئے ہیں بیسیکلی یہ این آر او ہے جو حکومت نے اپنے آپ کو. ان میں سے کون ہے جو طاقت کے نشے میں اندھا نہیں ہے؟ وہ ان سے پوچھا، کچھ لوگ اول جلول حرکتیں کر رہے، گھٹیا حرکتیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا تو بھنگ پی رکھی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک آدمی لینے کے لیے گیا ہے. بات یہ ہے کہ بلاول صاحب کس لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں، شہباز شریف کس لہجے میں؟ کیا مطلب ہے ہارون صاحب؟ وہ کہتے ہیں ہم وہ کہتے ہیں ہم چار صوبوں میں حکومت بنائیں گے. بلاول دونوں پر امید. ایک منٹ اس کو ٹاک شو نہ بنائیں. ہم بڑی آرام دہ گفتگو کر رہے ہیں، آرام سے بات سنیں. بلاول چاروں صوبے میں حکومتیں بنا سکتا ہے. ایک کیمرہ مین کو بلائیں، میرے ساتھ ایک کرسی رکھیں، اس سے پوچھے بلاول چار صوبے میں حکومتیں بنا سکتا ہے؟ اس دفتر میں کسی کو بنا لو، چوکیدار کو بلا لو. کلیم کیوں نہیں کیوں؟ کلیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کلیم کی کوئی بنیاد ہوتی ہے نا. دعویٰ کر رہے ہیں نا کوئی بنیاد. یہی تو پوچھ رہی ہوں آپ سے میں. نہیں مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ مکانہ بات ہے. بچوں کو لالی پاپ دیتے ہیں نا، بچے کو کسی نے لالی پاپ دیا ہے. شہباز شریف اس کو بھی لالی پاپ ہی دیا. لیکن شہباز شریف کی تو پاسبلٹی ہے. لیکن یو امیجن اٹ کہ مشینی ووٹنگ ہو جاتی. مشین کو کبھی کوئی روک نہیں سکا. یاد رکھیں، مشین کبھی نہیں رکتی. میں آگے اس کی تفصیل بیان کروں گا جب آئے گا مسئلہ. 40 لاکھ ووٹ ہیں ورسیز پاکستانیز کے، اس میں 80% زیادہ عمران خان کے ایک اندازہ ہے. اس میں 5 لاکھ ووٹ کاسٹ ہو جائیں تو 40 سیٹیں ایکسٹرا لے لے گا عمران خان. اور وہ ووٹ ہیں شمالی پنجاب کے.
اور وسطی پنجاب کے جہاں نون لیگ جو ہے اس کی میجارٹی، اللہ یہ کہ وہ بلنڈر کر دے، بلنڈر بھی تو ہو سکتا ہے نا، وہ بھی اور یہ داغ تو نہیں دھل سکتا نواز شریف پہ، بھارت نواز ہونے کا داغ تو نہیں دھل سکتا۔ وہ جماعت اسلامی کے ایک انٹلیکچوئل نے اپنی پارٹی سے کہا تھا جب فضل الرحمان سے سمجھوتا کیا، سب داغ دھل جاتے ہیں، ڈیزل کا داغ نہیں دھلتا۔ جماعت اسلامی تباہ ہو گئی اس الائنس کے بعد، 9% وہ جماعت اسلامی کا ملک۔ ٹھیک ہے، چلیے کس کس کو اصل میں خطرہ ہے اور تبدیلیاں اس آرڈیننس کے اندر کیا ہیں، یہ بڑی تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ ایک بریک لیتے، بریک سے واپس آ کے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، آرڈیننس کے ہم ترمیمی آرڈیننس کی بات کر رہے تھے، تبدیلیاں آخر ہیں کیا جو اپوزیشن اتنا بلبلا رہی ہے، چیخو پکار ہو رہی ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے یہ کالا قانون، کوئی کہتا ہے یہ عدلیہ پہ حملہ کر دیا حکومت نے۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں وہ اس کے پیچھے کون کون ہے، جو عمران خان نے دھرنا دیا تھا اس کے پیچھے کون کون ہے؟ وہ میرے صاحبزادہ میرے ساتھ تھے، انہوں نے جنرل کینی سے پوچھا۔ اچھا، ان کا بھائی صاحب پاکستان کے ہر موبائل میں ان لوگوں کے نام موجود ہیں، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اخبار نویسی کے لیے آپ کے والد صاحب کافی ہیں، آپ کیوں میرے ساتھ اخبار نویسی پر مار رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کیا کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں؟ ہاں جی، اتنی معصومیت سے پوچھا۔ ہارون صاحب، کمیٹیاں دائرہ اختیار سے نکل گئیں اور اب اپوزیشن اور وجہ سے بل بلا رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ بھائی جب ان کی حکومت تھی انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ جن تبدیلیوں کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ 2/3 اکثریت سے نواز شریف کی جو چاہے کر سکتا ہے، اس نے کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ مخالفین کے خلاف چیز ضرورت ہو تو استعمال کیا جا سکے۔ اپنا زرداری صاحب نے کیوں نہیں تبدیلی کی اس سے پہلے، تاکہ ضرورت ہو تو؟ یہ بالکل نہیں کریں گے، کل حکومت میں آ جائیں، آخر ناممکن تو نہیں ہے نا۔ اگر شہباز شریف کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے بھائی، اور جو بیٹوں کی اور بیٹی کی ضد کو چھوڑ کے تو سوٹ تو اسے فائنلی یہی کرتا ہے، اور اسی پہ شہباز شریف کی ساری امید قائم ہے، اسی پہ کمر کی تکلیف کے باوجود بھاگے پھرتے ہیں نا۔ تو فرض کیجئے وہ آ جائے، وہ بھی نہیں کریں گے۔ ٹھیک، جو تبدیلیاں وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کریں گے۔ جس طرح کہ اس نے کہا تھا پشاور، کوئٹہ، لاڑکانہ، کراچی کی سڑکوں پہ لاہور میں گھسیٹوں گا، پھر معافی مانگی تھی۔ ایسے ایسے بہانے سیاست دانوں کو تو کیا کہنا کہ جو بہانے ان کو ایسے تراشنے آتے ہیں کہ نالائق طالب علم، خیر نالائق طالب علم تو نہیں، یہ تو لائق طالب علم ہوتے ہیں چیٹنگ میں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ دشمنی کی فضا ہے، مخالفت برا، اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کوئی بات حکومت کی نہیں مانتا۔ جب یہاں مخالفت ہو جاتی ہے، ہمارا معاشرہ ایسا ہے، وہ دشمنی کی شکل اختیار۔ اور وزراء کیا کہتے ہیں؟ ایسے ادارے کو آگ لگا دینی چاہیے۔ الیکشن کمیشن کو کیسے آگ لگائی جا سکتی ہے؟ الیکشن کون کرائے گا؟ الیکشن سخت ہے، وزراء اس سے الیکشن جو چوہان صاحب کرائیں گے۔ وہ نہیں رہے، چھوڑ دیں، وہ چھوڑ گیا تو پھر آ جائے گا، پھر چلا جائے گا۔ وہ یہ کیا ریلو کٹے آتے جاتے رہتے ہیں، اس کا کیا ہے؟ ان کا کیا ہے؟ وہ بھائی دیکھو نا، مخالفت برائے مخالفت۔ آپ مجھے بتائیں 4 الیکشن ہو گئے انڈیا میں، 2004، 2008، 2009 میں ہو گئے، 13 میں ہو گیا، 18 میں ہو گیا، بلدیاتی الیکشن۔ انڈیا میں آپ کو پتا ہر وقت الیکشن ہی ہوتے رہتے ہیں، ہر وقت۔ اتنا بڑا تو ہے، مرکزی الیکشن، اتنی ریاستیں ان کے الیکشن، اتنے بے پناہ بلدیاتی الیکشن۔ کوئی ایک شکایت آپ نے کبھی سنی کہ مشین نے گڑبڑ کر دیا؟ ایک وہ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں یہ ٹیلی تو کر کے دیکھیں۔ اب انہوں نے یہ فیچر اس میں انٹروڈیوس کیا، آپ کو پتا نئے نئے مشینوں میں فیچر آتے رہتے ہیں، ٹیکنالوجی امپروو ہوتی رہتی ہے۔ 17 لاکھ ووٹ ٹیلی کیے گئے، ایک ووٹ میں گڑبڑ نہیں تھی۔ مشین کیسے گڑبڑ کر سکتی ہے؟ گڑبڑ تو کرتا ہے آدمی، اور مشین پہ نگراں کون ہوگا؟ الیکشن کمیشن۔ اور الیکشن کمیشن عمران خان کا حامی تو نہیں ہے، نہ ڈسکا میں انہوں نے اس کی بات مانی، نہ کوئی اور مانی۔ ویسے تو وزرائے کرام نے بھی جو زبان استعمال کی
تو شریفانہ زبان تو نہیں آپ بتا رہے تھے کہ ٹائم ڈیوریشن کا حساب کتاب بھی ہے ووٹنگ کے حوالے وہ سے. 1 منٹ میں 3 آدمی ووٹ ڈال سکتے ہیں, اس سے زیادہ ڈال ہی نہیں سکتے, تو دھاندلی کی طرح. خرابی کی دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا میں تو یہ فیچر اب انٹروڈیوس ہوا ہے, پرچی نکلتی ہے اس کے ساتھ اگر نکالنا چاہیں, اگر کوئی کہے گڑبڑ ہے وہ کہے پرچی نکالو بھائی, بٹن دباؤ. یہاں تو آلریڈی اس میں ہے, اس لیے کہ جب نئی ٹیکنالوجی آتی ہے. مجھے یاد ہے کہ آج سے 30 سال پہلے ایک انگریزی اخبار نکلا پاکستان سے, تو وی ور اسٹنڈ ٹو ڈسکورڈ کہ اس کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ امریکی اخبارات سے بہتر ہے, کیونکہ نئی جو آئی تھی تو وہ تو ابھی انہیں تو اڈاپٹ کرنے کے لیے پرانی مشینری پھینکنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے نا, سرمایہ چاہیے ہوتا ہے نا, تو وہ سسٹم اس میں موجود ہے. رونا کیا ہے, رونا ہے اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ. وہ اس میں تو فخر کر سکتے ہیں جیسا بھی ہے, اور نواز شریف پہ کس بات پہ فخر کریں, کس بات, شہباز شریف پہ کس بات پہ فخر کریں, زرداری پہ کس بات پہ فخر کریں کہ 35% پہلے 10 ارب کا منصوبہ ہوتا ہے تو اس کا تو 35% اور شامل کرو اس میں, کس بات پہ فخر ہے. عمران خان تو دیکھو نا, برطانوی اشرافیہ میں اس کی پینیٹریشن ایسی ہے, ابھی کرکٹ میں بات کرتے ہیں کہ برطانوی اشرافیہ بلبلا اٹھی جب انہوں نے کرکٹ میچ منسوخ کیا, ان کے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو جانا پڑا. آپ کا کیا خیال ہے, ایسے ہی ہو گیا. عمران خان کی پینیٹریشن ہے برطانوی اشرافیہ میں. چلیے آپ نے باہر کے ووٹ کی بات چھیڑ دی ہے. آفٹر لانگ ٹائم سب کانٹیننٹ کے کسی آدمی کی برطانوی اشرافیہ میں پینیٹریشن ہے, کرکٹ کو بڑی اہمیت دیتا ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, ای وی ایم سے ریلیٹڈ چلیے آپ نے بات کر دی ہے, اور یہ خطرہ ہے اپوزیشن کو. تبدیلی میں آپ کو بتا دوں, آپ نے پوچھا ہے, یہ ہے تو آموختہ ہی, یہ تو ہر ٹی وی سے ہر پروگرام میں نشر ہو چکا ہے, خبروں میں ہو چکا ہے. ایک تو اس کے اختیارات کم کر دیے چیئرمین کے, وہ انکوائری کا آرڈر وہ کرتا تھا, وہ اپنا گرفتاری کا وہ کرتا تھا, ریفرنس وہ دائر کرتا تھا, اب پروسیکیوٹر جنرل کرے گا. ٹھیک ہے, ضمانت پہلے صرف ہائی کورٹ لے سکتی تھی, اب ٹرائل کورٹ بھی لے سکے گی. ٹھیک ہے جی, اور کیا کہیں. اور ہارون صاحب انہوں نے وفاقی اور صوبائی کیبنٹ جو ہے کمیٹیاں ہیں وہ ان کے فیصلے جو ہیں, اچھا جو سرکاری افسروں کے خلاف کارروائی تب ہو سکے گی جب اس میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ مالی فائدہ اٹھایا, ان کو کور دے دیا, کاروباری طبقات کو تحفظ دے دیا. بہت سے ایک شک ایسی ہے جس پہ اپوزیشن کا بل بلانے کا جواز ہے, وہ کیا کہ 6 مہینے میں فیصلہ ہوگا. ویسے ہوتا نہیں ہے یہ حکم نافذ, اگر یہ ہو جائے کون گیا تو اپنے یہ شیر شاہ سوری صاحب کا کیا بنے گا, شہباز شریف کا کریں انہیں. اچھا شہباز شریف کہنے میں کیا ندرت ہے بھائی, آپ اس چیز کو کوئی آرٹ نہیں ہوتی. اور وہ جو ہے اپنا مفکر اعظم ٹائن بھی, کیا مطلب آصف علی زرداری, اس کا کیا بنے گا جو کہتا ہے میں ہوا میں اڑتا ہوں. میں عقاب کی طرح ایک دفعہ جنرل کینی کو فون کیا تو 120 منٹ گفتگو کی, تو میں نے پوچھا کہا کیا, کہ کچھ بھی نہیں. دا اونلی تھنگ ہی سیٹ جو میں سمجھ سکا کہ میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں. انہی دنوں اس کو فون کیا تھا نا اوباما کو, تو واشنگٹن پوسٹ میں خبر چھپی تھی کہ بے معنی گفتگو کرتا رہا اور ربط نہیں تھا گفتگو میں. انہیں فضل الرحمان گئے تو اٹھنے نہیں دیا, گارڈ سے گفتگو شروع کر دیتے تھے. ہاں جی, تو فوجی ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو وہ کیا مرض ہے جو دوہری شخصیت کا, کیا اس کو کہتے ہیں. پھر وہ دبئی لے گئے, پھر ایک پراپرٹی ٹائکون اس کے شیزوفرینیا غالباً ہوتا ہے. نہیں شیزوفرینیا تو اور چیز ہے, بالکل اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو وہ اپنا پاؤں دبا رہا تھا اس کے اور ساتھ بڑبڑا رہا تھا, یہ مر گیا تو میں ہی مر گیا نا. ہاں جی, چلیے ایک اعتراض ہارون صاحب یہ بھی ہے کہ نئے چیئرمین نیب ڈھونڈنے میں کیا ایسی قباحت تھی, کئی نام سامنے بھی آئے تھے, آخر انہی کو جاوید اقبال کو ہی کیوں توسیع دے دی گئی ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. یہ کوئی سوال ہی نہیں, بات یہ ہے کہ ان کو سوٹ کرتا ہے عمران خان صاحب کو. اس کا تو کوئی پیچیدگی اس میں ہے ہی نہیں, ہر کوئی اپنی مرضی کے آدمی لگانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, ای وی ایم سے ریلیٹڈ مجھے بتایا ہارون صاحب, یہ کیوں کہتے ہیں بعض لوگ عمران خان صاحب کی بھی ساتھ لپیٹ دی جائے گی. آپ نے چھڑی تھی نا بات ای وی ایم کی, تو میں نے بھی سوال کر دیا, جواب دیں. اس سوال کا جواب میں نہیں دے سکتا. بات یہ ہے کہ ہر ملک کے کچھ حساس معاملات ہوتے ہیں, لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, حکومت میں عمران خان اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا اپوزیشن.
बस इतने बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब अगला इसके सवाल बावजूद भी चलिए अगला सवाल अगले सवाल पे जा रही हूँ हारून साहब। आरिफ अलवी साहब जो हैं, वज़ीर आज़म ने इस ऑर्डिनेंस के अंदर अपने आप को एक साइड पे करके ये आरिफ अलवी साहब को ये टास्क दे दिया और उन्हीं के साथ वो चल रहे हैं। अपोजिशन का एतराज़ ये है कि सदर साहब कैसे कर सकते हैं, वो कल बार कह रही है कि जी अदलिया के हवाले से ये तौहीन। अब वकीलों का तो छोड़े ना, वकीलों का कोई ताल्लुक इस मामले से नहीं, कानून साजी से हर चीज़ में टांग अड़ाते हैं, इनको तो छोड़े। मैं वकीलों के मामले पे जो कुछ कह चुका हूं उसमें कोई इजाफा नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट में तो जाएगा ही, पार्लियामेंट में तो फाइनली जाना ही है। सदर साहब को इसलिए दिया है कि इमरान खान साहब का एक नफसियाती प्रॉब्लम है, वो बात वो दोस्तों से नहीं कर सकते। बात औकात हो, अगर इख्तलाफी बात हो, मतलब एक दिन मुझे कहने लगे 10 साल पहले की बात है, मैं किसी आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में नहीं जाऊँगा, मुझे इनकी शक्ल बुरी लगती है। मैंने कहा इसको क्या ताल्लुक है इस बात से? नवाब नसरुल्लाह खान का पैगाम है कि मैं उनसे नहीं मिलूंगा। मैंने कहा इज़ अ वेरी डिसेंट पर्सन। क्या लगे? वो तो ऐसा है, तो ऐसा है। मैंने कहा किसने आपको कहा? मतलब मैंने ये लफ्ज़ उस वक्त तो इस्तेमाल नहीं किया था, मेरी मुराद ये थी किस कहा, किसी गधे ने कह दिया उनसे। वो जो है ना अनकंफर्टेबल फील करते हैं। एक अखबार में वो इंटरव्यू दे रहे थे, डिस्कशन हो रही थी, फोरम उस ज़माने में कहते थे उसको। अच्छा। तो बत्ती चली गई तो पसीना है, तो जब बत्ती आई तो वो उठ के जा चुके थे। वो जब एट ईज़ महसूस न करें तो मौसूफ जो एक दफ़ा मियाँ वाली में ट्रैफिक जैम हो गई तो वो गायब हो गए, और वो ढूंढा, इतना पैनिक फैल गया कि भाई वो तो मतलब वज़ीर आज़म तो क्या उस वक्त तो प्रॉपर अपोजिशन लीडर भी नहीं थे। वो एक कच्चे होटल में एक पुरानी सफ़ पे मौसूफ सोए पड़े थे। वो शहबाज शरीफ से बात नहीं कर सकते, हालांकि शहबाज शरीफ से बात करने के लिए ज़्यादा ज़हानत की ज़रूरत नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को अच्छे डायलॉग करने वाले नहीं हैं, और घबराते बहुत हैं, बहुत जल्द घबरा जाते हैं। तो आरिफ अलवी साहब जो हैं, उन्हें तो अगर आप ये कहें कि फ़िल्म का एग्रीमेंट साइन करना है तो अदाकारों से लेन देन करना है तो ये करवा दें, तो वो तो सदर खैराब तो नहीं करेंगे। तो इसके लिए भी वो तो गुफ्तगू के बड़े शौकीन आदमी हैं। एक तो ड्रामे की सीरीज़ के कुछ अदाकारों से भी कुछ दिन पहले मिले थे। चलिए आपने बात की तो मैंने छेड़ दी। बस कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो कभी लिखी जाएंगी, जो आज नहीं, उन पर बात नहीं की। आवाम को इंतज़ार रहेगा। जावेद इकबाल साहब, उनके हक़ में कोई एक मुझे पॉइंट बताएं हारून साहब, जिससे उनके हक़ में तो इतना बड़ा पॉइंट है। क्या है? 550 रुपये की रिकवरी है, मुतहर्रिक हैं, जानदार आदमी हैं, और उनके तो रिफ्लेक्सेस हैं। मैं तो उनसे मिला तो हैरान रह गया, 18 साल के लड़के के उनके रिफ्लेक्सेस हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि उन्हें खुद रिज़ाइन कर देना चाहिए। एक जज के ये शायान शान नहीं है कि वो मुतनाज़ा हो और फिर उस मनसब पे वो बैठा रहे। ठीक है। चौधरी बरादरान कहाँ हैं हारून साहब? उनकी आप कोई खबर नहीं दे रहे, खबरों से आउट है, सिवाय इसके कि उन्होंने 1122 की चौधरी साहब ने बात की है कि एक तारीख साज मनसूबा, इसके अलावा सियासत के अंदर उनकी सरगर्मी ज़्यादा नहीं है। लो जी। अब चौधरी साहब का ये गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है। ये बात उन्होंने ठीक कही। 1122 एक जर्नलिस्ट ने जो एक लफ्ज़ भी कभी नून लीग के ख़िलाफ़ नहीं लिखता, मतलब कभी कभी लिखते भी हैं खैर, तो मतलब उनकी हमदर्दी है गहरी। उनसे पूछा कि परवेज़ इलाही ने कोई कारनामा भी अंजाम दिया है? तो शहबाज शरीफ ने कहा यस। 1122 बड़ा कीमती अदारा, उसने फिगर्स दिए हैं, इतने लोगों की जानें बचाई, इतने लोगों की तदफीन की जिनकी तदफीन करने वाला कोई नहीं था। 1122 जैसा अदारा तो कभी इस मुल्क में बना ही नहीं है। ये उनका प्यारा बच्चा है, इससे उन्हें इतनी मोहब्बत है जितनी मुनन सिलाई के साथ है। मैं मजाक नहीं कर रहा। एक उन्हें सदमा है बहुत कि जो मैंने एशियाई तरक्याती बैंक से रेलवे का मंसूबा बनाया था, जो दुनिया की 2 बेस्ट कंपनी ने करना था, एक गालबन फ्रांसी थी, एक जर्मन थी। अच्छा। और BOT पे था, और उसमें तजारती मरकज़ बनने थे रेलवे स्टेशनों पे, और मतलब उसका 0.25% उसका इंटरेस्ट रेट था, यानी इन्फ्लेशन से भी कम। यानी बनने के बाद वो हुकूमत के दायरे इख्तियार में आ गए थे, आपने इसको बताया था। जाहिर है। तो वो एक उन्हें उसका दूसरा ये है कि 1122 को वो बहुत अजीज़ रखते हैं, और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये एक अजीम अदारा है। उन्होंने आपको पता है उसको धमकी दी थी अपना वज़ीर आला को, उस्मान बुज़दार को, बजट पास नहीं हो सकता अगर 1122 के लिए पैसे एलोकेट न हुए। ये आप आज डिस्क्लोज कर रहे हैं? तो आज ही डिस्क्लोज करना, सारी चीज़ें एक दिन ही डिस्क्लोज कर दिया करूँ।
لوگوں کو تھوڑا وقت ملنا چاہیے ہارون صاحب. لیکن ہارون صاحب حیرت کی بات یہ ہے, سب یہ بات کر رہے ہیں کہ چودھری برادران اس وقت شدید سرگرمیاں پورے ملک میں سیاست کو لے کر, ہر پارٹی وہ الیکشن ہونے والا ہے, سب کی سرگرمیاں شدید ہیں. بلاول جو ہے ہوا کے گھوڑے, 4 صوبوں میں حکومت بناؤں گا, وہ لٹ پہ ہی ہے یار. اور لٹی تو پئی ہوئی ہے ہارون صاحب, قرآن اندازی لاٹریاں نکل رہی ہیں وہاں پہ نوکریوں کے لیے, پورے تھڑے لگائے جا رہے ہیں. وہ سندھ کا پیٹرن ہے, یہ لٹی ہے, وہ سندھ کا پیٹرن ہے. 70,000 بوریاں چوہے کھا جاتے ہیں. وہ تو نوکری ایک سوائے پولیس میں جس میں انہوں نے مداخلت کی تھی, وہ کمیٹیاں بنائی تھیں اور پولیس کی بھرتی جو ہے میرٹ پہ ہونے لگی, وہ تو خاک روب کی نوکری رشوت کے بغیر وہاں ملتی نہیں ہے. اور ڈپٹی اسپیکر کیا ہے, تمہارے ووٹ پہ میں وہ کرتا ہوں, یعنی گندا لفظ لعنت بھیجیں اس میں. وہ تو پیپلز پارٹی تو سندھ میں جیت سکتی ہی نہیں ہے اگر اسٹیبلشمنٹ اس کی مدد نہ کرے. مردم شماری میں 40 سے 60% سیٹیں کراچی کی بڑھیں گی. اندر یہ ووٹ جو ہیں وہ تھدے کے تھدے ڈال دیتے ہیں ایم کیو ایم کی طرح. ایک زمانے میں جو ایم کیو ایم ہوتی تھی, اب تو بیچاری مسکین لاچار بیوہ قسم کی ایم کیو ایم ہے. اتنے القابات نہ دیں ہارون صاحب, لقب زیبا ہو وہی دیا جاتا ہے. آخر میں شاعری کا طالب علم ہوں, اور آپ کی اطلاع کے لیے میں نے ایک زمانے میں شاعری بھی کی. چلو سب ایک دوسرے کے سرپرست ہیں, بیوہ نہ کہیں آپ ایم کیو ایم کو. بیوہ ہی ہے ایم کیو ایم, جب میاں مر گئے تو بیوہ ہی ہے. اچھا یہ موضوع نہیں ہے, آگے چلا موضوع کی طرف جاتی ہوں. لیکن اب موضوع ہے کہ بریک ہے. ہارون صاحب نے اتنے سخت الفاظ کہہ دیے, میں بریک کی طرف چلی جاؤں گی. جب بریک سے واپس آئیں گے, اچھی خبریں کھیل کے میدان سے, کچھ بری خبریں مہنگائی کے میدان سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہارون صاحب, اس پورے تجزیے میں آپ نے بلوچستان کے بارے میں نہیں بتایا. جام کمال صاحب کا کیا بنے گا, کانفیڈنٹ ہیں یا پھر ان کو لگتا ہے کہ 12 لوگوں کا استعفیٰ ان کو گھر پہنچا دے گا؟ آپ نے پوچھا مجھے, آپ نے نہیں بتایا. میں اب تجزیے میں پوچھے تو میں بتاؤں. دیکھیے اب تک تو خیال یہ تھا کہ وہ جا رہے ہیں, اب میرے پاس خبر کوئی نہیں ہے, لیکن ان کی باڈی لینگویج کچھ اور کہہ رہی ہے. جس طرح انہوں نے استعفے منظور کیے اور جس طرح وہ ڈٹ گئے ہیں, ویسے تو وہ سپورٹس مین ہیں چونکہ بیسیکلی, تو چہرے پہ تو ان کے تازگی رہتی ہے, کھیل کود کرنے والے, ورزش کرنے والے آدمی ہیں. لیکن آج ان کی جو باڈی لینگویج کہہ رہی ہے کہ ان کا بچنے کا امکان ہے. میں نے اس پہ غور کیا کہ اس کے چہرے پہ آنکھوں میں روشنی کیوں ہے. اگر یہ آدمی چلا گیا, دیکھیں اس پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے, کوئی چھوٹا سا بھی نہیں. جب میں پوچھتا ہوں ان کے مخالفین سے, وہ کہتے ہیں جی ابھی کہانیاں آئیں گی. میں نے کہا ایسے نہیں ہوتا. 3 سال ایک آدمی نے حکومت کی ہو, مطلب ثناء اللہ ظاہری چیف منسٹر تھے, تو مجھے ذمہ دار اب لوگوں نے وہاں کہا جو معاملات چلا رہے تھے کہ 1 کروڑ روپے کا تو پانی بیچتا ہے. یہ یعنی حکومت بیچتی ہے, ثناء اللہ ظاہری ذاتی طور پہ نہیں. گوادر میں تو پانی نہیں تھا. سکینڈل تو اگر ہے تو سامنے آ جاتا اب تک. مسئلہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی جو آتا ہے اس کی بغل میں ہوتی 4 فائلیں, کچھ اپوائنٹمنٹس, کوئی ٹرانسفرز, کوئی ٹھیکے, اور 45 منٹ سے پہلے کوئی اٹھتا نہیں. یہ وہاں کا کلچر ہے بلوچستان کا. وہ کراچی میں پروان چڑھے ہیں, بیرون ملک تعلیم حاصل کی ہے. پھر یہ دیکھیے اس کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے. لسبیلا واز دی فرسٹ اسٹیٹ جس نے پاکستان کے ساتھ علاق کا اعلان کیا تھا. اس کا دوسروں کو فالو کرنا پڑا. خان افق اللہ تو نہیں کرنا چاہتے تھے, تو فائنلی کچھ طاقت استعمال کرنی پڑی تھی. لوگ چاہتے تھے, خانین نہیں چاہتے تھے. کچھ قبائلی سرداروں نے اکبر بگٹی سمیت حمایت کی تھی. اکبر بگٹی اس وقت بھی سردار تھے, ہی واز ویری ینگ, لیکن سردار وہ تھے, والد ان کے فوت ہو گئے تھے. تو اگر یہ آدمی چلا گیا, عدم استحکام ہوگا. اور اگر اپوزیشن کی مدد سے حکومت بنی تو وہ کون سی حکومت ہوگی؟ وہ اپوزیشن جب چاہے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لے گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ میرا اندازہ ہے, میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, کہ آخری وقت میں باپ کے والدین سمجھانے کی کوشش کریں. ہاں, لیکن ویسے وہ کہہ رہے ہیں کہ باپ کے اکثر بچے میرے ساتھ ہی ہیں.
نہیں وہ دیکھیے یہ بات تو دعوے تو سب کیا کرتے ہو، کرکٹ ٹیم میں کھیلتی ہیں دونوں دعوے کرتے ہیں کہ اڑا کے رکھ دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، گانے نہیں چاہ رہے جو ٹیلی ویژن پہ چل رہے کہ پاکستانی جیتیں گے اور کیا کیا کہا عجیب و غریب، اور پھر ہار کے آ جاتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ کرکٹ میں یہ نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا اس دفعہ کرکٹ میں؟ بڑا سخت مقابلہ ہوگا، پاکستان کی ٹیم نمبر 3 ہے، وہ نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ کتنی عجیب بات ہے، پھر کرکٹ پہ بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن ہارون صاحب آخری وقت اور آخری سانسیں تو عوام بھی لے رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے، مہنگائی بھی دیکھیں نا، بجلی پھر مہنگی ہو گئی ہے۔ دیکھیے مہنگائی کے معاملے کو ایک دفعہ سمجھ لیں، ایک ہے حکومت کی ناسمجھی کے معاملات، مثلا غلہ منڈیوں پہ کنٹرول مڈل مین کا پرافٹ کم کیا جائے، میجسٹریٹس مقرر کیے جائیں، سول سروس کو ٹھیک کیا جائے، وہ تو پہلے دن سے نہیں کر سکے، وہ ایک فیکٹر ہے۔ لیکن پٹرول جب $40 سے $83 کا ہو گیا، فی بیرل تک پہنچ گیا، فی بیرل اتنا ہی ہو گیا ہوا ہے، 83 نہیں تو 80 تو پرسنٹ تھا جی۔ اچھا ڈالر جا رہا ہے افغانستان، اس کو روکنا آسان تو نہیں ہے نا۔ تو وہ فروٹ کے ٹرک میں کسی 300 کریٹ ہیں، اس میں کسی ایک کریٹ میں $10,000 رکھے ہوئے ہیں، $50,000، آسان تو نہیں، پہلے ڈالر وہاں سے آتا تھا۔ اچھا پھر یہ کموڈیٹیز سب مہنگی ہو گئی ہیں، وہ تو دیکھیں نا وزیر اعظم نے پڑھ کے سنا ہے، یعنی 3 گنا کے قریب بڑھ گیا ہے کوکنگ آئل جی، گندم کو 37% بڑھ گئی ہے، پیٹرول کا آپ کو بتا دیا، باقی کموڈیٹیز بھی بڑھ گئی ہیں۔ آپ جو کچھ بیچتے ہیں اس کی پرائسز نہیں بڑھی ہیں سوائے کپڑے کے، کپڑے سے کچھ آمدن زیادہ ہو جائے گی، پاکستان کی ہوم ٹیکسٹائل اچھی ہے، ایک فیکٹر تو یہ ہے، بنیادی فیکٹر تو یہ ہے۔ فیول کا دیکھیں نا جی، لوگ شور مچا رہے ہیں، لوگ تو مہنگائی پہ بل بلائیں گے، ان کا حق ہے، لیکن حکومت یہ پہلے ہی گردشی کرتا ہے 2500 ارب کا، بجلی کی چوری روک نہیں سکتے، پولیس اس قابل، پولیس کو تو امپروو کیا ہی نہیں ہے، کسی نے بھی نہیں کیا، ان سے بڑی امیدیں تھیں انہوں نے بھی نہیں کیا۔ مہنگائی میں یہ ہیں عوامل، باقی یہ ہے کہ وہ کچھ سبسڈی جتنی ٹارگیٹڈ سبسڈی دینی چاہیے۔ میرا ذاتی خیال ہے the time has come، جو تاریخ میں بعد وقت آتے ہیں، راشن کارڈ جاری کرنے چاہیے، اس کے لیے بہت کیئرفلی افسروں کا انتخاب کرنا چاہیے، سوائے فوج کے اور کہیں وہ افسر نہیں ہیں کہ جن کو اکاؤنٹیبلٹی کا ہو، یعنی ہر ٹیم میں ایک فوجی ہو جو رپورٹ بھیجے، کوئی ڈر خوف ہو۔ جو بالکل غریب ہیں، ایک تو احساس پروگرام کے ذریعے مدد کر رہے ہیں، یہ قرضے دے رہے ہیں غیر سودی، کسانوں کو اگر غیر سودی قرضے دیں، مجھے اندیشہ اس میں بہت ہے۔ کیا یہ جو مکانوں کے قرضے ہیں، میری معلومات یہ ہیں، آپ وزیر خزانہ صاحب سے پوچھ نہیں سکے، پوچھنا چاہیے تھا، 140 ارب روپے کے قرضے بینکوں والوں نے اپنے رشتہ داروں کو دیے ہیں، یعنی خود لے لیے، خود سے لیے، ٹھیک۔ تو وہ اس میں مانیٹرنگ بڑی سخت کرنی ہوگی، اور وہ خود نہ کریں، وہ اخوبت، الخدمت، اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں قابل اعتماد ان کے ذریعے کریں، اس میں مانیٹرنگ کا سسٹم سخت ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایگریکلچر میں بہتری کیسے آ سکتی؟ کپاس کے حوالے سے ایگریکلچر میں تو کپاس میں آ گئی نا جی، ایگریکلچر میں بہتری اس طرح آ سکتی ہے کہ فیلڈ میں لوگ جاتے تھے ایوب خان کے زمانے میں، زرعی یونیورسٹیوں کو اس قابل بنائیں، چینل شروع کریں، اس کو پراپر معلومات دیں، اس کو بتائیں کہ اگر فلاں دن کے بعد، اب مجھے نہیں ذہن میں نہیں 15 اکتوبر ہے 1 نومبر، اگر گندم بو گئے ہر ایک دن گزرنے پہ 1 کلو کم ہو جائے گی، اچھا، 1 من کی بجائے 39 کلو رہ جائے گی۔ ٹھیک، اس کو بتائیں کہ کہاں آلو کاشت، اس کو بتائیں کہ مٹی ٹیسٹ کرائے، سوائل ٹیسٹ کرائے، اس میں آلو اگ سکتا ہے زیادہ، اس میں گندم اگ سکتی ہے، اس میں چاول بہتر اگ سکتا ہے، اس میں کیا چیز ہے۔ دیکھیں چکوال میں تجربات ہو رہے ہیں، لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے جب میں نے یہ مہم آج سے 23-35 سال پہلے شروع کی تھی کہ اولیو آئل کے درخت جو پیوند ہو سکتے ہیں، آج ہو رہے ہیں نا، آج ہو رہے ہیں۔ اس کو ایجوکیٹ کریں، کسان کو تعلیم دیں، تعلیم کے بغیر ترقی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، کرکٹ اچھی خبریں ہیں، ساری خبریں اچھی ہیں، بات یہ ہے کہ کرکٹ کمیونٹی اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ پنجابی کی کہاوت آپ نے سنی ہے، مجھاں دیاں بھیناں، بھینس بھینس کی بہن ہوتی ہے۔ اب وہ اس کے اپنا آسٹریلیا کے، سری لنکا کے، اور اپنا وہ ہر جگہ کے کھلاڑی، حتیٰ کہ انگلینڈ کے کھلاڑیوں نے کہہ دے ہمیں تو پوچھا ہی نہیں۔ اب وہ یہ جو صاحب ہے وٹ مور کیا نام ہے، جی جی، وٹ مور، اب وہ ہو گیا ونس مور، اچھا
उसने कहा ये इसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे पास टाइम था नहीं तहकीक करने का, मैं ज़्यादा जानता नहीं, ये 2 वज़ीर-ए-आज़म के साथ काम कर चुका है, इसका मतलब है कि कॉम्पिटेंट, अदरवाइज कॉम्पिटेंट आदमी है। मेरा अंदाज़ा ये है कि इसको डीप स्टेट ने कहा। ये डीप स्टेट क्या है? MI5 MI6 जब डीप स्टेट कहते हैं इसका मतलब होता है फौज या एजेंसी। फौज तो खैर इसमें क्या, जॉनसन के साथ आपको पता है इमरान खान के ताल्लुकात है? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन और कोई हमारे मोहल्ले में जो रहता है अपना रेलवे का डिप्टी कलेक्टर, उसकी तो नहीं बात नहीं कर रहा। बोरिस जॉनसन जो है उसने भी एहतजाज, यहाँ जो सफीर है वो अपॉलोजेटिक था, खिलाड़ियों ने कहते हमसे तो पूछा ही नहीं। पाकिस्तान की लेकिन वहाँ जो दुनिया की क्रिकेट कम्युनिटी थी उन्होंने एहसास दिलाया उनको भी, न्यूजीलैंड को भी, कि तुमने बड़ी झक मारी है। अब न्यूजीलैंड वाले कहते हैं रीशेड्यूल के चाचा जी से आवांगे, फिक्र ना करो। ये वैसे अच्छा रीशेड्यूल की जाए, चाचा जी से आवांगे, ठीक है। और बरतानवी भी कहते हैं। तो दूसरा ये है वो आ जाएंगे और रमीज राजा का ख्वाब पूरा हो जाएगा, क्रिकेट भी फले फूलेगी, पैसे भी बहुत आएंगे, और रमीज राजा वैसे भी काफी उछलते हैं और ज्यादा उछलेंगे और उछलने में हक बजाना भी होंगे। मेरे पास मिसबाह चला गया, 1 मिनट और जबरदस्त चला गया। एक मेरे पास मिनट है और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने कहा था आखिर पे मुझसे एक नुस्खा पूछना है इमरान खान साहब से मुतालिक, दोबारा से कोई फॉर्मूला, कोई नुस्खा आपने देना है खान साहब के लिए, जरा वो देते फिर क्लोजिंग पे। वोटिंग मशीन, ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट, उन्हें मोटिवेट कर लें तो इलेक्शन जीत जाएंगे। अगर वो 40 लाख वोटों में से 20 लाख वोट डलवा लें तो जीत जाएंगे। लेकिन कभी किसी चीज़ की अच्छी प्लानिंग ने कभी की नहीं है। चलिए ठीक है, चंद सेकंड। आज़ाद कश्मीर का ज़ल्ज़ला, हारून साहब आज बड़ा, आज़ाद कश्मीर के ज़ल्ज़ले ने बहुत ही दुख पहुंचाया, बड़े गहरे ज़ख्म लगाए, लेकिन साबित किया कि एक जिंदा कौम है। 10,000 जितनी पंजाब हुकूमत ने, जो सबसे बड़ी हुकूमत थी, मदद की, इतनी तनहा इमरान खान फाउंडेशन ने की थी, जमात इस्लामी ने की, जनरल हमीद गुल के ख़ानदान ने 10-15 करोड़ रुपए के अतियात जमा किए। हालांकि वो ज़ाती दोस्तों से कर सकते थे, कोई NGO तो थी नहीं। 12,000 यतीम बच्चे जमात इस्लामी का एक अदारा है वो पाल रहा है। इसने एक जिंदा कौम होने का सबूत दिया। आज अफगान बलोचिस्तान में ज़ल्ज़ला है इत्तफाक से, तो उसी ज़िंदगी का सबूत देने सबसे ज़्यादा कराची वाले डोनेशन देते हैं, फिर फैसलाबाद लाहौर के लोग देते हैं। हम सब तो साबित करते हैं। ये देखिए मौक़ात अल्लाह के रसूल का कानून है, मौक़ात हर कोई एक जो उठा सकता है, एक ख़ानदान का बोझ उठा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हारून साहब। लेकिन फौज ने बड़ा काम किया। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।